اسلام میں بنیادی نقطہ ہے، جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسان کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، اور یہ چیز عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ چیز صرف اسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ سارے اہم دیگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے، کم از کم یہ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ساری خواہشیں اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میرے حساب سے یہ دعوتی میدان کی سب سے اہم آیت ہے۔ میرے حساب سے میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی، سب سے اہم۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات پہ اتفاق رکھیں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ریلیجن، مذہب، اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجن مینس اے بلیف ان اے پرسنل گاڈ اور گاڈز دیٹ ڈیزرو ورشپ اوبیڈینس۔ ریلیجن کے معنی، مذہب کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک خدا یا خداؤں میں مانو جس کی بات پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو پہلے جاننا پڑے گا اس مذہب کے بارے میں خدا کا تصور کیا ہے۔ If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، مذہب وہ ہے جس کے اندر خدا کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس مذہب کو جانیں کہ اس مذہب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں، تو آپ مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کہا کہ ہر مذہبی کتاب، جتنے میجر ریلیجن ہیں دنیا میں، ہر مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب، خالق، ایشور، خدا ہر انسان کا ایک ہی ہے، خدا مختلف نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بالکل غلط ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو۔ صحیح تصور اگر آپ کو مذہب کا چاہیے تو آپ کو مذہب کی کتاب کی تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ کئی وقت مذہب کے ماننے والوں کو خود ہی پتا نہیں ان کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، مذہب کی کتاب کو پڑھیے، اس کی تحقیق کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب میں صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسلام جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے، اسلام کی کتاب قرآن اور صحیح حدیث پڑھیے، اسے سمجھیے، تو آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ آؤ پہلے ہم یہ سمجھے ہندو مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے خدا میں مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنی مذہبی کتابوں کا علم ہے، جو اپنی مذہبی کتابوں کا عالم ہے، وہ کہے گا کہ ہندو کو صرف
ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور اسے ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ہیں ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے. عام ہندو یہ مانتا ہے پینتھیزم فلسفی میں، سب نہیں، عام، کہ پینتھیزم مینس ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے. سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے، پیڑ خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو جو میجر اختلاف ہے، جو ڈفرنس ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو سمجھتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. یہ صرف فرق ہے کا. اگر یہ کا کے فرق کو ہم سلجھا سکے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. اس کا کے فرق کو سلجھانے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے مذہب کی کتابوں کو. آؤ ہم سمجھے ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا کیا تصور ہے. اگر آپ چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے، اپنشد ہندو مذہب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایکم ایودتیم. چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1. چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1. ایکم ایودتیم یہ سنسکرت شلوک ہے جس کی معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے شویتا شتاروپنشد ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9، اس میں لکھا ہے نا کسیہ کشج جنیتا نہ چدیپا. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہیں کہ اس بھگوان کے نہ کوئی والدین ہے، نہ کوئی رب ہے. اس کے نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی رب ہے. اگر آپ پڑھیں گے شویتا شتاروپنشد ادھیائے 4 شلوکا 19، اس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استی. اس کے معنی ہیں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے مشہور کتاب ہے بھگوت گیتا. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے 7 چیپٹر نمبر 7 شلوک نمبر 20، اس میں لکھا ہے all those are materialistic people they worship demigods. مطلب جو لوگ پیسے کے پیچھے، دنیاوی چیزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگ غلط ایشور کی پوجا کرتے ہیں. اور اس کی اگر تشریح، اس کی تفسیر پڑھیں گے، سوامی برہمپدا کہتے ہیں اس کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیاوی چیزیں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں. کدھر لکھا ہوا ہے؟ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 چیپٹر 7 شلوک نمبر 20. آگے لکھا ہے بھگوت گیتا ادھیائے 10 شلوک نمبر 3 میں کہ وہ خدا نہ کبھی کسی کو جنا ہے نہ جنے گا، اور وہ سب سے طاقتور ہے. اور ساری ہندو مذہب کی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. وید کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروا وید. اگر آپ پڑھیں گے یجروید ادھیائے 32 شلوک نمبر 3، اس میں ذکر ہے نہ تسیہ پرتما استی. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے کہ اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی بت ہے. آگے آپ پڑھیں گے یجروید ادھیائے 40 شلوک نمبر 9، اس میں لکھا ہے اندھاتم پوشنتی یا اسمبھوتی اپاستے. اندھاتم مینس اندھکار، پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبھوتی مانے قدرتی چیز، مثال کے طور پہ پانی، آگ، ہوا. جو لوگ قدرتی چیز کی اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور شلوک آگے کہتا ہے کہ وہ لوگ اور غیر اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، جو
बनाई हुई चीज की पूजा करते, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, 164, श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है, एक कम सत विप्र बहुधा वदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में, किताब नंबर 2, हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। क्योंकि आप श्वेता सितारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पर सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है माचिदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, जिसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तसव्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके पर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। हम अभी समझेंगे कि खुदा का तसव्वुर यहूद मजहब में क्या है, जूइश रिलीजन में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदनल खद,
یہ ایک ہیبرو ورس ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی میں یہ تصور ہے کہ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا، چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11، اس میں لکھا ہوا ہے کہ even I am God and besides me there is no savior. صرف میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5، اس میں ذکر ہے کہ I am God and there is none else. There is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا کی کتاب چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9، اس میں لکھا ہوا ہے کہ I am God and there is none else. I am God and there is none like me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5، اس میں خدا فرماتے that thou shall have none other God besides me. Thou shall have no graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اس کی معنی ہے کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی بت آپ کو نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا دھرتی پہ ہو یا پانی میں دھرتی کے نیچے. اس کے جیسا کوئی بھی آپ کو میرا بت بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صرف میں خدا ہوں. تو اگر آپ یہودی مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خدا کا صحیح تصور یہود مذہب میں ملے گا. ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا. عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے، گریک میں کہتے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے مردوں میں جان ڈالی. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندھوں کو آنکھ دی. ہم یہ مانتے، ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے، جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے. ہمارا فرض ہے، ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل سے. ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے. لیکن کوئی پوچھے گا پھر ڈفرنس کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے، میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے ایک بھی شلوک، ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں
یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. ایک بھی انایمبیگوس صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی. میرے والد مجھ سے بڑے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل کئی بار کہتے ہیں والد. جب وہ کہتے ہیں میرے والد, ان کے معنی ہے میرا خدا. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی. میرے والد مجھ سے اونچے ہیں, مجھ سے طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29. گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 29 میں فرماتے مائی فادر از گریٹر دین آل. میرے والد خدا سارے لوگوں سے اونچے ہے, سارے لوگوں سے طاقتور ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں that I cast out devils with the spirit of God. میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی روح سے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں with the finger of God I cast out devils. میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. وہ کہتے ہیں کہ I can of my own self do nothing. میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اسی طریقے سے میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. اور جو بھی میں جج کرتا ہوں وہ حق ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف وہ چیز کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے. اور کوئی بھی شخص جو کہتا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. اسلام کی معنی اپنی خواہشیں خدا کے اوپر نچھاور کرنا, خدا کے خواہش کے مطابق چلنا. اور جو شخص, جو انسان خدا کے خواہش کے حساب سے چلتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 24, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں, خدا کے الفاظ ہے. جیسس کرائسٹ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں دس از لائف اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دیر از ون گاڈ اینڈ جیسس کرائسٹ ہم thou hast sent. یہ آپ زندگی دیکھیں گے ابدی ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ایک ہے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس کے معنی ہے کہ او اسرائیل کے لوگوں, آپ یہ سنو, کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے اور جیسس آف نازرت a man approved of God, وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے, اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے, پیغام کیا ہے, انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہراتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک میں
चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हिब्रू में शमा इज़राइलो अदनल हैन अदनल खद, जिसके मानी है ओ इज़राइलो, ओ यहूदो, हम जान ले कि खुदा रब एक ही खुदा है, हमारा खुदा हमारा रब एक है। तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ईसाइयत में खुदा का सही तस्वुर आपको पता चलेगा, और यह पता चलेगा कि ईसाइयत में भी खुदा एक है और खुदा की तस्वीर बनाना, अक्स बनाना हराम है, और हम उसी खुदा की इबादत करना चाहिए। अभी हम समझेंगे कि इस्लाम में खुदा का तस्वुर क्या है, और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तस्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में, 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन, पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तस्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरे लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी, उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकिक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश
1981 میں امریکہ جاتے ہیں, USA, اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون, ایک اوریگون جو شہر ہے, وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے, لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے, جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں, جو رجنیش کا ایک آشرم ہے, وہاں اس کے قبر پہ, اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے, دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, لاکھ گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہمسر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو, کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو. اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے. تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز,
no less than 99. اور سب سے اوپر اللہ. ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے؟ اس کی وجہ ہے ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے؟ کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے گاڈ یا خدا یا دیو، یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے، اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے، خدا کی جمع. جو اسلام میں کل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈس، مطلب عورت خدا. اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر، وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر. ہی از مائی گاڈ فادر، ہی از مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں، دوسرے کوئی لفظ سے نہیں. کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو، دیو کو اگر کہے دیو، اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا. دیو نے مذکر، دو ہو گئے نا، دیو اور دیو، یہاں فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل، نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے جسے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں، لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لوگ اسے نہیں سمجھتے، اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں. لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. ورنہ قرآن کیا آیت ہے؟ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، اس سے کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہی ہم ایک بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ. اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا، صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں، لیکن ورٹیکلی بھی، اوپر اور نیچے بھی. جو قوم، جو انسان پہلے بھی آ چکے اس دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے، رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں، وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے، لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد
آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ، ماں یا باپ، کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو. والدین کی عزت کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں، جو نبیوں کی مثال ہے، کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 to 47، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہم جانتے ہیں پروفٹ نوح پیس بی اپون ہم، نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی کہ ایک بارش ہوئیں گی، فلڈ آئیں گا، اسی لیے ایک کشتی بناؤ، ایک آگ بناؤ. اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرز کو، میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرز کو، آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا، جو کہتا ہے کہ بارش کیسے ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے، پھر انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ غلط تھے، اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ، تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے، آپ میرے فیملی ممبرز کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کئی اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے. پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے، لیکن کہتے وہ غلط تھے، وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی. نبی تھے، ان کی بیوی نے کہنا مانی، ان کی بیوی تباہ ہو گئی. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم انسان، اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا، اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں. اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا
اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، سارے انسانیت کا صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے، اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے ہیں۔ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن کی آیت سے، سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا، کہ یا انسانوں میں نے تم کو بنایا ایک انسان سے، ایک مرد سے، اور اس سے پیدا کیا اس کی بیوی، اور آپ اس رب کی عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔